السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ وہ ایک خوفناک شام تھی۔ دن ڈھلتے ہی کافی بادل آسمان پر چھا گئے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ سارا دن سخت گرمی کے بعد شام کو اچانک سے موسم کے تیور بدل گئے۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زبردست بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں بجلی پورے غصے سے چمک رہی تھی، جیسے پلک جھپکتے ہی سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ بارش شروع ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ لائٹ چلی گئی۔ خیر، میں اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر موسم کا نظارہ کر رہا تھا۔ گھر کے پاس بازار میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے موسم کا خراب ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنے کمرے میں موم بتی جلا کر رکھی تھی۔ کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہا اور پھر آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹے ابھی مجھے کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ دور کہیں زور سے بجلی گرجنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر کے لیے ایسے روشنی ہو گئی جیسے دن نکل آیا ہو۔ میں اٹھا اور واپس کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بارش اب بھی موسلا دھار ہو رہی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی، اور بجلی بھی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 10 بج چکے تھے اور مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اتنے خراب موسم میں مجھے دور سے کوئی چیز اپنی طرف اڑتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی، صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرا تجسس اسے دیکھنے کے لیے اور بھی بڑھ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا اور وہ چیز میرے گھر کے سامنے بڑے کیکر کے پیڑ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ جو بھی تھا یا تھی بہت بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرندہ ہو۔ میں نے اتنا بڑا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور غور سے دیکھنے لگا۔ تبھی بجلی چمکی اور کچھ دیر کے لیے چمک پیدا ہوئی تو میں نے اس پرندے کو دیکھا۔ وہ گدھ تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہا تھا، اور اتنا بڑا گدھ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنے خراب موسم میں اتنی دور سے آرام سے پرواز کرتا آیا تھا اور اب ایسے درخت پر بیٹھا تھا جیسے موسم کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اور میرے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے شاخ پر بیٹھا مجھے اندھیرے میں ہی یکساں میری طرف یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، پردہ آگے کیا اور واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ کسی کی دل دوز چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور باہر گلی سے آ رہی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا، کھڑکی کھولی اور باہر دیکھا تو میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ گلی میں ایک لڑکی چیختی ہوئی بھاگے جا رہی تھی اور اس کے سر پر وہی گدھ جو میرے گھر کے سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا اس کے تعاقب میں تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گدھ تو بس اس کے اوپر پرواز کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اوپر دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھ رہی تھی اور بچاؤ بچاؤ کہتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی، جبکہ میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے ایک رسی دور سے گھومتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے پیروں کو جکڑ لیا۔ میں نے اس سمت دیکھا جہاں سے رسی آئی تھی تو وہاں پر 3 اوباش لڑکے کھڑے تھے جو شاید شراب کے نشے میں دھت تھے اور اس لڑکی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ کہاں جائے گی اب تو؟ بہت بھاگ لیا تو نے، اب آرام کر لے تھوڑا، پھر تجھے تیرے مقام پر پہنچا دیں گے، ان میں سے ایک بولا، اور پھر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں بہت بیمار ہے، اگر میں اس کے لیے دوا لے کر نہ گئی تو وہ مر جائے گی، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں جانے دیں گے لیکن ابھی نہیں۔ ان تینوں کی ہنسی اب ہر طرف گونج رہی تھی، اور پھر وہ تینوں آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھنے لگے اور بالکل اس کے قریب پہنچ گئے۔ میں یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی جگہ سے میں ہل نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے اپنے بس میں کر دیا ہو۔ ان میں سے ایک نے لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، تبھی آسمانی بجلی زور سے کڑکی اور بارش پورے زور سے برسنے لگی، لیکن وہ تینوں اس لڑکی کے پاس ایسے کھڑے تھے جیسے انہیں طوفانی موسم کا پتہ نہ ہو۔ وہ لڑکی آہو بکا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ درندے مسلسل اسے ستائے جا رہے تھے۔ تبھی ایک نے اس کا دوپٹہ کھینچا اور اوپر کی طرف اچھال دیا۔ اس لڑکی کی زبردست چیخ مجھے سنائی دی تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ میں دوڑتا ہوا نیچے گیا، لیکن وہاں نہ ہی وہ لڑکے تھے اور نہ ہی لڑکی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں باہر گلی میں نکلا، ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
اچانک مجھے درخت کے اوپر سے کسی پرندے کے اڑنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ گدھ واپس جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز آنے لگی، بارش رک گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، تلاوت کی اور پھر صبح ناشتہ کر کے کالج چلا گیا۔ میں کالج میں ہسٹری کا لیکچرار تھا۔ سارا دن میرا اس سوچ میں گزرا کہ آخر یہ سب کیا تھا جو رات میں میرے سامنے پیش آیا تھا۔ کبھی میں اپنا وہم خیال کرتا لیکن دوسرے پل ہی وہ وہم کو جھٹک دیتا۔ آخر یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لاسٹ پیریڈ تھا، اس کے بعد میں واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ واپسی پر اس دن میں رات والے واقعے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور سر میں کافی درد تھا۔ میں نے چینج کیا اور سو گیا۔ عصر کے وقت اٹھا، نماز پڑھی اور تازہ ہوا لینے کی غرض سے باہر چلا گیا اور پاس ہی پارک میں چہل قدمی کرنے لگا۔ مغرب کے قریب میں پارک سے نکل آیا اور گھر کا رخ کیا۔ تبھی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کی آواز مجھے سنائی دی، عدنان، وہ تجھ سے مدد لینے آئی ہے، بہت تکلیف میں ہے، تو اس کی مدد کر، ڈر نہیں، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ میں مڑ کر بابا کے پاس جانے لگا تو وہ وہاں مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر بابا کو دیکھنے لگا لیکن ان کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملے۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا اور شام ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ کمرے میں آ کے میں اسٹڈی ٹیبل کی طرف چلا گیا لیکن میرا دھیان رات والے واقعے اور پھر بابا کی گفتگو پر ٹکا ہوا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ چاہ کر بھی میرا دھیان اس طرف چلا جاتا۔ بارش نے پھر زور پکڑ لیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ ٹائم دیکھا تو گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ لیٹتے ہی دن بھر کی تھکن کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے اسی پہر میری آنکھ پھر کسی لڑکی کی چیخوں کی وجہ سے کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ آج پھر گدھ اپنی کل والی جگہ پر موجود تھا لیکن آج نیچے کا منظر کچھ اور تھا۔ وہی لڑکی بھاگ رہی تھی لیکن اس کو عجیب و غریب قسم کے پرندے بھاگنے نہیں دے رہے تھے بلکہ اس کو جگہ جگہ سے نوچ رہے تھے اور اس کی چیخوں کی آواز پورے ماحول کو دہلا رہی تھی۔ گدھ اوپر شاخ پر بیٹھا میری طرف یہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکی کبھی گدھ کی طرف دیکھتی اور کبھی ادھر ادھر اور بچاؤ بچاؤ کی پکار لگاتی۔ وہ پرندے جو چمگادڑوں جیسے تھے انہیں ہٹانے کی کوشش جتنی وہ کرتی وہ اور اسے اذیت دیتے۔ مجھ سے یہ سب دیکھ کر رہا نہیں گیا اور اس لڑکی کی مدد کے لیے نیچے گیا لیکن کل کی طرح آج وہی ہوا۔ گلی میں جانے پر میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب غائب۔ گدھ کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ سے غائب تھا۔ اب مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ آخر مجھے ہی کیوں یہ سب دکھائی دیتا ہے؟ اور بھی تو لوگ ادھر ہیں، ان کو اس لڑکی کے شور کی اور رونے کی آوازیں کیوں نہیں سنائی دیتی ہیں؟ مجھے ہی کیوں؟ اور پھر اس بابا کا کہنا کہ مجھ سے مدد چاہتی ہے، آخر کیا مدد؟ اور میرے نیچے جانے پر تو سب غائب ہو جاتا ہے، پھر میں کیسے اس کی مدد کروں؟ یہ سب سوچتا ہوا میں سو گیا اور نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکا۔ صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی، جلدی سے ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ کالج کے 2nd فلور پر میں اپنا تیسرا پیریڈ لینے آ گیا اور پھر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا جس سے باہر سڑک کا نظارہ پوری طرح سے ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہی کل والے بابا جو میرے سامنے سے غائب ہو گئے تھے کالج کے گیٹ کے سامنے سڑک کنارے کھڑے تھے۔ عجیب بات تھی، وہ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا درد محسوس ہوا اور ایسے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میں کلاس سے نکلا، باہر کی طرف گیا لیکن جیسے ہی میں کالج کے باہر نکلا، سڑک پر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر واپس آ گیا۔ اب تو سچ میں میرا دماغ گھوم گیا تھا، آخر یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں گھر آ گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ عصر کے وقت اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کل والی جگہ پر یہ سوچ کر پہنچا کہ کیا پتہ وہ بابا مجھے نظر آ جائیں، لیکن وہ آج مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں کافی دیر ان کو وہاں دیکھتا رہا اور پھر تھک ہار کر گھر آ گیا۔ دن آج بھی معمول کے مطابق گزرا اور پھر رات آ گئی۔ آج رات سونے سے مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا، جبکہ میں کوئی ڈرپوک انسان نہیں، لیکن آج مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پھر کوئی واقعہ کچھ اور اس لڑکی کے ساتھ ہوتا نظر نہ آئے۔ وقت گزرتا گیا، آج مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ ٹھیک 11 بجے پہلے دن کی طرح وہ گدھ آ کر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور میرے کمرے کی طرف یک ٹک دیکھنے لگا۔ میں نے منہ پر چادر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیند آج مجھ سے کوسوں دور تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 2 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔
اب میری آنکھیں گھڑی پر ٹکی ہوئی تھی اور میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے میں نہیں چاہتا تھا کہ گھڑی 2 کا ٹائم بجائے۔ آخر 2 بج گئے اور گلی سے یکدم وہی چیخوں کی آوازیں آنے لگی تو میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ بارش کی وجہ سے گلی میں کافی پانی جگہ جگہ کھڑا تھا۔ وہ لڑکی چیختی ہوئی آئی اور درخت کے موٹے تنے کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ عجیب بات تھی کہ وہ چھپ کس سے رہی تھی، پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اچانک سے گلی میں کھڑے پانی میں بہت سارے قدموں کے ایک ساتھ چلنے کی آواز سے چھپاک چھپاک کی آواز سنی۔ پھر چند ڈھانچے نمودار ہوئے، ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ لوگ اس لڑکی کے تعاقب میں تھے۔ لڑکی جو ان سے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ کب یہ ڈھانچے اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے بالوں سے پکڑ کر گلی کے درمیان لے آئے۔ ایک ڈھانچہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے اس لڑکی کی گردن پر وار کیا۔ میں یہ دیکھ کر رہ نہیں سکا۔ وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گر گئی۔ وہ دوسرا وار اس کے پیٹ میں اپنے ناخن گھونپ کر کرنے لگا تو میں بول پڑا، رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ وہ سب میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ گدھ اور لڑکی میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ میں بھاگ کے نیچے گیا تو پہلے 2 دن کی طرح آج بھی سب غائب ہو گیا اور میں واپس آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سلیپنگ پلز لی اور سو گیا۔ صبح 11 بجے آنکھ کھلی تو کالج سے بھی آج چھٹی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی میرا سر بہت درد کر رہا تھا، کالج جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کچن میں آیا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو دروازہ کھلتے ہی سامنے احتشام کو پایا۔ ارے یار، تم یہاں، تم آج کالج نہیں آئے اور مجھے تمہاری فکر ہوئی، اس لیے تمہاری طرف آ گیا۔ تم کال بھی پک نہیں کر رہے تھے اور پچھلے 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں تم عجیب حرکتیں کر رہے ہو۔ کالج سے بھی بتا کے نہیں آتے، لائبریری بھی نہیں جاتے، اور یہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے صدیوں کے بیمار ہو۔ آخر کیا پریشانی ہے؟ ارے کچھ نہیں۔ تم نے بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر سب سوال کر دیے، اندر تو آؤ۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، پھر میں چائے لینے چلا گیا۔ چائے لے کر آیا تو احتشام بھی شروع ہو گیا۔ میں تیرا دوست ہوں بچپن کا، ہم ایک ساتھ رہے ہیں، کبھی کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی۔ میں تیرا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تو کسی بہت بڑی مشکل میں ہے۔ بتا مجھے آخر کیا بات ہے؟ یار کچھ نہیں۔ کچھ کیوں نہیں؟ دیکھ تیرا رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ اچھا بتاتا ہوں، تم نہیں مانو گے۔ اور میں نے اس کو اپنے ساتھ بیتی ساری داستان بتا دی، جسے سن کر احتشام بھی کافی پریشان ہو گیا۔ کافی وقت تک ہم دونوں میں خاموشی رہی، پھر احتشام کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا کہ اٹھو میرے ساتھ چلو، مجھے پتہ ہے اس پریشانی کا حل کون کر سکتا ہے اور کون ہمیں اس چکر سے باہر نکال سکتا ہے۔ میں نے احتشام سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جانا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس آبادی کے آگے ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں، وہ اللہ کے پاک کلام سے لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی وہ اس مصیبت سے نکال لیں گے۔ ہم دن کے 4 بجے گاؤں پہنچے۔ خیر جب ہم شاہ جی کے پاس پہنچے تو لوگوں کا اچھا خاصا رش تھا، لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ اچانک شاہ جی بولے، آؤ عدنان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ شاہ جی کو کیسے پتا کہ ہم یہاں ان سے ملنے آئے ہیں، اور ان کو عدنان کے نام کا کیسے پتہ چلا۔ عدیل ہمیں شاہ جی کے پاس چھوڑ کر کچھ کام کا کہہ کر چلا گیا۔ شاہ جی ہمیں اپنے حجرے میں لے آئے، جو کہ مسجد کے بالکل ساتھ واقع تھا۔ شاہ نے اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے، تو ہمارے سامنے شاہ جی بھی بیٹھ گئے۔ پھر شاہ جی بولے، بیٹا میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ سب کچھ جو عدنان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اسے کسی بزرگ کا نظر آنا، گدھ کے درخت پر بیٹھنا، لڑکی کے ساتھ ہر روز ایک نیا دردناک واقعہ ہوتے دیکھنا، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ اور یہاں تک تم لوگ میرے پاس آئے، اور وہ لڑکی جس تکلیف میں مبتلا ہے، اس تکلیف کو صرف عدنان نکال سکتا ہے۔ لیکن شاہ جی میں اس لڑکی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے میرے بیٹے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بے مقصد یا بلا وجہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب پھر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا جو آج وہ اس عذاب سے گزر رہی ہے، اور میں اسے اس عذاب سے کیسے نکالوں؟ میں تم لوگوں کو اب وہ داستان سنانے جا رہا ہوں جو کہ آج سے 62 سال پہلے کی ہے۔ میری عمر اب 87 سال سے بھی اوپر کی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر
اس وقت 25 سال تھی۔ سب گاؤں والے مجھے چھوٹے شاہ جی کے نام سے پکارتے۔ میرے برعکس میرا بڑا بھائی سید فہیم الدین شاہ بالکل ایک الگ انسان تھا۔ ہمارے دادا نے ہم دونوں بھائیوں کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہی حویلی میں کسی وجہ سے آگ لگ جانے کی وجہ سے اس میں وفات پا گئے تھے۔ ہم لوگ دادا کے ساتھ آستانے پر تھے، شاید اس وجہ سے بچ گئے۔ اس کے بعد دادا نے ہی ہماری پرورش کی، لیکن میں نے ہمیشہ ہی فہیم کو دین سے دور دیکھا۔ وہ نہ تو دادا جی کی باتوں پر توجہ دیتا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا، بس دادا کے سامنے وہ دکھاتا کہ ان کی ساری باتیں مانتا ہے۔ فہیم شروع سے ہی مغرور اور بدتمیز طبیعت کا تھا۔ اس کی نظر میں چھوٹے بڑے کی کوئی عزت نہیں تھی۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی، لیکن فہیم وہاں پڑھنا نہیں پسند کرتا تھا، اس لیے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دادا نے اس کی یہ خواہش پوری کی اور اسے گاؤں سے شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ چھٹیوں میں گاؤں آتا رہتا تھا۔ شہر سے آنے کی وجہ سے وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنے آگے کچھ نہ سمجھتا۔ فہیم میں بہت غلط حرکات بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ سگریٹ شراب نوشی کیا کرتا۔ میں نے ایک دفعہ اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں دادا جی کو تمہارے اس فعل کے بارے میں بتاؤں گا، تو اس نے کہا کہ دادا جی کو یہ دکھ تم نہیں دے سکتے، میں یہ جانتا ہوں، اور تم ان کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں واقعی اس عمر میں دادا جی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں سارا دن دادا جی کے ساتھ آستانے پر رہتا اور ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہوتا۔ جب میری عمر 23 سال ہوئی تو دادا جی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ہر وقت دادا جی کے غم میں اپنے کمرے میں بند روتا رہتا۔ حویلی کے ملازموں نے مجھے اس غم سے نکالنے میں بہت مدد کی اور مجھے یہ سمجھایا کہ دادا جی کے بعد میں ہی ان کا ہمدرد ہوں۔ آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف آنے لگا اور پھر دادا جی کے آستانے پر جانے لگا۔ اب لوگ مجھ سے اپنے مسئلوں کا حل پوچھنے آتے۔ دادا جی نے مجھے تمام وظائف اور نورانی عمل بتائے تھے اور مجھے کہا کہ لوگوں کی مدد ہمیشہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ دادا جی کی وفات کے بعد فہیم بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ اب وہ کھلے عام نشے کرتا اور حویلی کے ملازموں کو تنگ کرتا، گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا۔ ساری رات وہ شہر سے آئے اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی میں جشن کرتا، جن میں ان کے ساتھ اوباش لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ میں اللہ سے فہیم کے گناہوں کی معافی مانگتا اور اسے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ ان میں ایک اوباش لڑکی ہمیشہ مجھے تنگ نظروں سے دیکھتی اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتی، جس کی وجہ سے میں نے پھر کبھی گھر جانے کا فیصلہ ہی نہ کیا، کیونکہ فہیم اپنے دوستوں کو شہر بلا کر مہینوں حویلی میں ٹھہراتا اور یہ سارے مل کر وہاں شیطان کو خوش کرتے رہتے۔ گاؤں والے ان سے بہت پریشان تھے اور ہمیشہ مجھے شکایت کرتے۔ میں نے انہیں کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور ان پر عذاب مسلط بھی وہی کرے گا، تو گاؤں والے چپ ہو جاتے۔ انہی دنوں ہماری حویلی پر بہت پرانے کام کرنے والے ملازم کی پوتی بھی وہاں پر کام کرنے کے لیے آئی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ حویلی کے حالات آپ جانتے ہیں، فہیم اور اس کے دوست اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ان کی موجودگی میں اسما یعنی کہ ملازم کی پوتی کا وہاں کام کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ ان کی مجبوری دیکھ کر میں نے اسے کچن میں کام کرنے کا کہہ دیا اور کہا کہ ان کے اٹھنے سے پہلے وہ کام کر کے چلی جایا کرے۔ وہ ایسا ہی کرتی اور چلی جاتی اور میرا کھانا مجھے آستانے پر دے جاتی۔ مجھے اسما سے عجیب سا لگاؤ ہونے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، جبکہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اللہ سے اس گناہ کی معافی دن رات مانگتا۔ میں نے اسما کو مجھے کھانا لا کر دینے سے بھی منع کر دیا اور اللہ کے حضور سجدے میں معافی مانگنے میں دن رات صرف کر دیے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں عبادت سے فارغ ہو کر سونے کی غرض سے لیٹ گیا تو خواب میں نے اسما کو کسی بدبخت کے ہاتھوں میں رسوا ہوتے دیکھا اور وہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیخو پکار کر رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میرے کپڑے پسینے میں تر تھے۔ میں نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ خواب تھا، لیکن ایسا خواب میں نے کیوں دیکھا؟ آخر اس خواب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں پریشان ہو گیا۔ ٹائم دیکھا 3 بج رہے تھے۔ میں نے وضو کیا اور پھر سجدے میں چلا گیا اور اللہ سے اپنے گاؤں والوں کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ملازم کی آواز تھی، چھوٹے شاہ جی دروازہ کھولے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ شاہ جی، میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میرا دل حلق سے باہر آتا محسوس ہوا۔
میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا تو وہ ملازم آ کر میرے بازوؤں میں گر گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ملازم نے بتایا کہ فہیم نے اسما کو مار دیا۔ کل رات کو اسما کھانا بنا کر گھر آنے لگی تو فہیم، جو کافی دنوں سے اس پر نظر لگائے بیٹھا تھا، لیکن اسما ہمیشہ دوسری کام کرنے والی کے ساتھ ہوتی اور پھر گھر چلی جاتی، آج وہ کسی وجہ سے نہیں آئی اور اسما کو دیر ہو گئی۔ فہیم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اسما کو اٹھا کر لے گیا۔ میری بچی کو مار دیا اس نے شاہ جی، میری تو جیسے دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ میں نے اسما سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا جی کے بعد اسما بھی چلی گئی۔ گاؤں میں ماتم کا سماں تھا، سارا گاؤں غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ اسما کی نماز جنازہ میں نے ادا کروائی۔ اسے دفنانے کے بعد میں کچھ دیر اس کی قبر پر رکا۔ کل رات کو وہ میرے خواب میں مدد لینے آئی، لیکن میں نے اسے برا خواب سمجھا اور اس کی مدد نہیں کی۔ میں معافی کے قابل نہیں تھا، پھر بھی کافی دیر تک اس کی قبر پر بیٹھ کر اس سے معافی مانگتا رہا۔ مغرب کے ٹائم میں مسجد آیا، اذان دی اور پھر نماز کی امامت کروائی۔ میں نہ تو حویلی گیا اور نہ ہی فہیم سے کچھ پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ جب میرا اللہ چاہے گا تو اس دن اس شیطان اور اس کے ساتھیوں کی بھی باری آئے گی۔ میں آستانے پر آ گیا، وہاں کمرے میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے اللہ کے سامنے رو رو کر خوب دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ میرا اب وہاں دل نہیں لگتا تھا۔ فہیم اور اس کے دوستوں کی اوباشیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ وہاں اب رقص تماشے بھی کرنے لگے تھے۔ ایک دن مجھے کسی کام کی غرض سے حویلی جانا پڑا تو میرا سامنا اس بدبخت عورت سے ہو گیا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں حویلی میں موجود دوسرے فلور پر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں وہاں موجود الماری میں اپنی کتابیں نکالنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی دروازے کے پاس کھڑی مجھے وحشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہو۔ میں نے دروازہ کیوں بند کیا؟ اس نے جواب دیا، دیکھیے دروازہ کھولیے اور مجھے جانے دیجیے۔ میں نے اس سے کہا، لیکن وہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر خود سے دور پھینک دیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے لگا تو اس نے شور مچا دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور مجھ سے پہلے باہر نکل گئی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر فہیم اور اس کے اوباش دوست بھی آ گئے۔ اس لڑکی نے جو ان کو بتایا وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت بے عزت کیا اور مارا بھی، کہنے لگے کہ بڑا اللہ والا بنتا ہے، دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے اور یہ عمل کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے رات ایک کمرے میں بند کر دیا کہ صبح گاؤں والوں کے سامنے مجھے بے عزت کریں گے۔ میں نے رات بھر سجدے میں گزاری اور رو رو کر اپنے حال پر رحم کرنے کی اللہ سے درخواست کی۔ تب شاید قبولیت کا وقت تھا اور اللہ نے میری سن لی۔ صبح یہ لوگ مجھے گاؤں والوں کے سامنے لے گئے اور گاؤں والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں والوں نے میری جو حالت دیکھی تو رونے لگے اور فہیم سے کہا، وہ یہ تو مان سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارے گھر میں کسی نے کیا، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ یہ کام ہمارے چھوٹے شاہ جی نے کیا۔ یہ ہماری دین اور دنیا کی اصلاح کرتے ہیں۔ فہیم نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور گاؤں والوں کو گالیاں اور اول فول بکنے لگا۔ ان سب میں سے ایک بزرگ خاتون باہر آئیں۔ انہوں نے میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جانتی ہوں بیٹا تم بے قصور ہو اور یہ خبیث تم پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن ان کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے۔ اب ان کو عبرتناک سزا ملے گی جو انہوں نے کیا۔ اب وہ کافی جلال میں دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی انہوں نے فہیم کی طرف دیکھا اور اس کی طرف بڑھی اور اس کی طرف کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ایک بدصورت گدھ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تب انہوں نے اسے بددعا دی، تم ہمیشہ ایسے ہی بدصورت گدھ کی شکل میں رہو گے، گندگی اور مردار میں منہ مارتے پھرو گے، جب تک میری یہ بددعا ختم کرنے والا کوئی نہیں آ جاتا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اسے دھتکار دیا۔ سب گاؤں والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر وہ لڑکی کی طرف بڑھی جو کہ اب ڈری اور سہمی کھڑی تھی۔ وہ سب فہیم کی طرف دیکھ رہے تھے جو پاس گندگی کے ڈھیر پر منہ مار رہا تھا۔ انہوں نے لڑکی کو، جس کا نام حائزہ تھا، یہ بددعا دی کہ تو ہر رات کو جب لوگ آرام کرتے ہیں تو سخت عذاب میں مبتلا ہوا کرے گی، گلی گلی کوچوں میں تو اپنی مدد کے لیے بھاگے گی، لیکن کوئی تیری مدد کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ تو کسی کو دکھے گی ہی نہیں، اور یہ گدھ تیری اس ہولناکی کا منظر دیکھے گا کیونکہ جو کام تو کرتی ہے وہ اس کے اشارے پہ کرتی ہے، یہ بھی تیری مدد نہیں کر پائے گا، اور جو تیری یہ بددعا کا اثر ختم کرنے والا ہے وہ سالوں میں کہیں پیدا ہوگا، تب تک تم دونوں دن رات اپنے گناہوں کی معافی میں صرف کرو گے۔
تڑپو گے، لیکن کوئی تمہیں اس سے آزاد نہیں کرے گا۔ پھر اتنا کہہ کر وہ بزرگ خاتون میرے پاس آئیں اور دستے شفقت میرے سر پر رکھا اور پھر چلی گئیں۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ شاہ جی نے کہا کہ تب سے ان کا بھائی ایک گدھ کی شکل میں ہے اور وہ لڑکی اس عذاب میں مبتلا ہے۔ باقی لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ شاید بد دعا سے آزاد کرنے والے تم ہی عدنان وہ انسان ہو جو سالوں میں پیدا ہونے کا ان خاتون نے کہا تھا۔ فہیم اور اس لڑکی کو بد دعا سے آزاد کر دو، کیونکہ وہ دونوں اپنی سزا پا چکے ہیں۔ جانتے ہو فہیم اس کیکر کے پیڑ کے اوپر روز آ کر بیٹھتا ہے اور گھنٹوں روتا ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، اور وہ لڑکی بھی خوابوں میں آ کر مجھ سے گریہ زاری کرتی ہے۔ وہ دونوں معافی کے طلبگار ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن میں کیسے بد دعا کا اثر ختم کر سکتا ہوں؟ میں نے شاہ جی سے پوچھا۔ میں بتاؤں گا طریقہ تمہیں بیٹا، لیکن اثر تمہیں ہی ختم کرنا ہوگا۔ تب شاہ جی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور پھر چلتے چلتے ایک گاؤں سے باہر ایک طرف جنگل کے راستے پر چلنے لگے۔ میں شاہ جی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ شاہ جی مجھے لے کر ایسی جگہ پہنچے جو بہت سے چھوٹے گھروں پر مشتمل تھا۔ وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ ایک گھر کے پاس رکے، وہ گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ گھر تو بالکل ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی رہتا ہو۔ یہاں باقی ساری آبادی کھنڈرات میں بدل چکی تھی، لیکن وہ گھر بالکل ٹھیک اور اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اس گھر کے سائڈ پر کیکر کا درخت تھا، جس کی شاخیں اور ٹہنیاں نیچے کو لٹکی ہوئی تھیں اور کسی بھی قسم کے پتوں سے آ رہی تھی۔ وہ درخت اس ہولناکی میں کسی بدصورت عفریت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ تب شاہ جی نے مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کا کہا۔ اندر داخل ہوا تو کیا، مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ تو کسی کا مقبرہ تھا۔ میں نے شاہ جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو شاہ جی بولے، بیٹا یہ انہی بزرگ خاتون کا مقبرہ ہے جنہوں نے مجھے اس دن اس ذلت کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا اور پھر فہیم اور عائزہ کو بد دعا دی۔ لیکن شاہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو پھر یہ کیا؟ ہاں بیٹا، کیونکہ ساری بات سب کے سامنے نہیں کرتے۔ یہ بزرگ خاتون دادا جی کے بعد میری استاد رہیں۔ یہ جنات قبیلے سے ہیں۔ میری ہر مشکل میں انہوں نے مجھے مدد دی۔ شاہ جی نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور وہ کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہی گدھ جو مجھے دکھتا تھا اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اسی درخت پر بیٹھ گیا، اور پھر وہ لڑکی وہاں آ گئی جو زخموں سے چور تھی اور گردن نیچے کیے ہوئے اور زمین پر ہاتھ ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے سجدے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے۔ کافی دیر تک خاموشی ایسے ہی چھائی رہی۔ پھر مقبرے کے اندر روشنی سی اٹھی اور پھر وہ روشنی تیز اور تیز ہوتی گئی، باہر تک آنے لگی، جس سے میری آنکھیں چندھیا گئیں اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تو جب کھولی تو دیکھا ایک پر نور چہرے والی بزرگ خاتون جو کہ سفید لباس میں تھیں ہمارے سامنے کھڑی تھیں۔ تب شاہ جی نے آنکھیں کھولی اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سمجھ آ گئی کہ یہ وہی بزرگ خاتون ہیں۔ تب وہ گدھ اور وہ لڑکی دونوں ان کے پاس آ گئے۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، اب ہم سے اس بد دعا کا اثر ختم کر دیجیے۔ تب انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ان کے گلے میں ایک تعویذ ہے، وہ دونوں اتار کر اس مقبرے سے باہر اس پیڑ کے تنے میں دفن کراؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو فہیم اپنی شکل میں آ گیا اور وہ لڑکی بھی بالکل ہر زخم سے آزاد سامنے کھڑی تھی۔ شاہ جی نے اپنے بھائی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں بھائی کافی دیر تک گلے لگ کر روتے رہے۔ پھر ان دونوں نے شاہ جی سے معافی مانگی۔ شاہ جی نے انہیں معاف کر دیا اور وہ بزرگ خاتون میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مجھ میں ایسا خاص کیا ہے جو میں ہی یہ بد دعا کا اثر ختم کر پایا اور ان کو دیکھ سکتا تھا؟ تب انہوں نے مجھے بتایا، اس بد دعا کو وہی ختم کر سکتا تھا جس کی گردن کے نیچے چاند اور ستارے کا نشان ہو، اور ایسے لوگ جن کے یہ نشان ہو ہر روز پیدا نہیں ہوتے۔ میرے بعد تم تھے جس کے یہ نشان تھا۔ میں اس بد دعا کو ختم کر سکتی تھی یا تم، لیکن میں مقررہ مدت سے پہلے اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلی گئی اور بعد میں تم نے ہی ان کو آزاد کرنا تھا،
اور تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تمہیں اللہ نے غیبی چیزیں دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ نیکی کی راہ پر چلو اور نیکی کے کام کرو اور نماز ادا کیا کرو اور اس میں کوتاہی سے کام نہ لیا کرو۔ پھر وہ چلی گئی اور ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح میں اور احتشام شاہ جی سے اجازت لے کر واپس آ گئے، لیکن میرا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا، بس شاہ جی کے پاس جا کر رہنے کو کر رہا تھا۔ میں واپس شاہ جی کے پاس آ گیا اور احتشام سے بھی بات کر لی، وہ مان گیا اور مجھے وہاں رہنے کی اجازت دی۔ اب میں دن رات شاہ جی کی خدمت میں ہوتا ہوں، قرآن بھی میں ترجمہ تفسیر پڑھا، ہر وقت اسلامی کتابیں پڑھتا۔ فہیم اور عائزہ کا شاہ جی نے نکاح کروا دیا، اب وہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ عائزہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور محلے کی بچیوں اور عورتوں کو بھی قرآن کی تعلیم کا درس دیتی تھی۔ اب وہ ایک پردہ دار اور پرہیزگار خاتون بن گئی تھی۔ فہیم بھی میرے ساتھ شاہ جی کے پاس ہوتا۔ میں نے مسجد میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شاہ جی کی طبیعت کبھی کبھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو انہوں نے مجھے قرآن پڑھانے کا کہہ دیا۔ شاہ جی کو گزرے اب 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اسی گاؤں میں اسما نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اب ہمارے 2 بچے ہیں۔ شاہ جی کی کمی میری زندگی میں کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔